بہت سے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ زیادہ وظائف کرنا بھی درست نہیں، کیونکہ کبھی کبھار ایک وظیفہ دوسرے وظیفے کے لیے بندش کا باعث بن جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے وہ راز جانیں گے جو آپ میں سے اکثر آج سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ آخر کیوں بعض لوگوں کے وظائف فوراً اثر کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ سالہ سال پڑھنے کے باوجود خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں؟ کیا واقعی وظائف ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ ہوتے ہیں؟ کیا اعمال پر بندش بھی لگ سکتی ہے، اور اگر لگتی ہے تو اسے کیسے ختم کیا جائے؟ ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی بار بار وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں لیکن کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا بلکہ کبھی طبیعت بھی بوجھل ہونے لگتی ہے تو یہ بات غور سے سن لیجئے۔ مسئلہ اکثر وظیفے میں نہیں ہوتا بلکہ ہمارے طریقے میں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایک ہی وقت میں 5 6 وظائف شروع کر دیتے ہیں۔ یہی چیز بعض اوقات اعمال پر بندش کا سبب بن سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر اللہ کے کلام سے بندش کیسے لگ سکتی ہے؟ تو اس کو ایک آسان مثال سے سمجھ لیں۔ حدیث مبارکہ میں شہد کو شفا قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص حد سے زیادہ شہد کھا لے، جیسے آدھا کلو سے 1 کلو یا 2 کلو ایک ہی بار کھا لے، تو وہی شہد نقصان بھی دے سکتی ہے، بندہ فوت بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح ذکر اور وظائف بھی اعتدال اور ترتیب کے ساتھ کیے جائیں تو فائدہ دیتے ہیں، لیکن بے ترتیبی اور حد سے زیادہ بوجھ انسان کو روحانی تھکاوٹ اور اعمال میں بندش کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن پاک کی تلاوت جتنی چاہیں کریں، اس میں تو خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، کوئی شر نہیں ہے، لیکن جب آیات کو مخصوص تعداد، خاص نیت اور ارادے سے پڑھنا ہو اور مختلف وظائف کو ایک ساتھ جمع کر لیا جائے تو بعض اوقات اثر رک جاتا ہے، بلکہ منفی نتیجہ بھی اکثر سامنے آنے لگتا ہے۔ انسان کی پریشانیاں کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگتی ہیں، اور یہی وہ راز ہے جسے ہم آج مکمل تفصیل سے سمجھنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا یا عام ذکر الہی کرنا ہمیشہ باعث برکت ہے۔ اس سے دل کو سکون ملتا ہے، ثواب حاصل ہوتا ہے اور انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن لوگ ایک ہی وقت میں کئی وظائف شروع کر دیتے ہیں، مخصوص تعداد اور سخت طریقوں کے ساتھ۔ یہی چیز بعض اوقات ذہنی اور روحانی تکلیف کا سبب بن سکتی ہے۔ انسان کے سر پر بوجھ، بے چینی اور طبیعت میں گھبراہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ وہ دعائیں اور وظائف تو پڑھتے ہیں مگر اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، کبھی انسان کی بے صبری، کبھی گناہوں کی کثرت، کبھی روحانی کمزوری، اور بعض اوقات نظر بد یا منفی اثرات بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ایک اہم بات یاد رکھیں، اللہ کے کلام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آیات قرآنی، معوذتین اور آیت الکرسی ہمیشہ حفاظت اور رحمت کا ذریعہ ہیں۔ اگر انسان اخلاص، یقین اور درست طریقے سے ان کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور آسانی پیدا فرماتا ہے۔ آج کی گفتگو کا مقصد خوف پیدا کرنا نہیں بلکہ اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے کہ ہر ناکامی کا مطلب فوراً بندش ہے۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ فلاں نے ہم پر جادو کر دیا، کالا جادو ہو گیا یا اور تعویذ ڈال دیا۔ ناظرین، سب کام بھی روحانی بندش کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ یہ سب کام ایمان اور یقین کی کمی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی طاقتور نہیں۔ جب ہم اللہ کے برابر کسی کو طاقت مان لیں یا غیر ارادی طور پر یہ سمجھ لیں کہ فلاں جادوگر نے یا جنات نے ہم پر بندش لگا دی، تو سمجھ لیں ہم شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ہم نے اللہ کے مقابلے میں اس جنات کو لا کھڑا کیا۔ اس لیے اگر یہ غلطی ہو جائے تو فوراً اس سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ شرک کو قرآن مجید میں بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان آیت 13۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ بہت مشہور ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تم کو پیدا کیا۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس اہم سوال کی جانب کہ کیا واقعی ہمارے وظائف رک جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہو تو اس کا کیا حل ہے؟
ہے۔ آئیے آج اس مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ بندش ایک ایسا لفظ ہے جسے ہم اکثر ہر پریشانی کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، حالانکہ ہر ناکامی بندش نہیں ہوتی، ہر تاخیر جادو نہیں ہوتی۔ کبھی یہ نظر بد ہو سکتی ہے، کبھی حسد، اور کبھی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وظائف اثر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی چند اہم وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ نیت اور توجہ کی کمی ہے۔ زبان ذکر کر رہی ہوتی ہے مگر دل کہیں اور ہوتا ہے، جبکہ اللہ دلوں کے حال کو دیکھتا ہے۔ دوسری وجہ یقین کی کمزوری ہے۔ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن دل میں شک رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں۔ یاد رکھیے، وظیفہ اور دعا وہی قبول اور نتیجہ خیز ہوتے ہیں جس میں یقین شامل ہو۔ تیسری بڑی وجہ گناہوں کی کثرت ہے۔ اگر زبان پر تو ذکر الہی ہو، وظیفہ ہو، نیک اعمال ہو، مگر زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی جاری رہے، جیسے جھوٹ بولنا، رشوت لینا، سودی کاروبار کرنا وغیرہ، تو بتائیے بندش کیوں نہ لگے گی؟ یقیناً اس سے اعمال پر بندش لگ جاتی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم جلد بازی کرتے ہیں، 2 دن وظیفہ پڑھ کر فوراً نتیجہ چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نظام میں صبر بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ بغیر تحقیق ہر وظیفہ شروع کر دیتے ہیں، جیسے جلد امیر ہونے کا وظیفہ بھی کرتے ہیں، ساتھ میں قرض کی ادائیگی کا وظیفہ بھی شروع کر لیتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ بھی اکثر بندش کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ دونوں متضاد خواہشات ہیں۔ اسی طرح کے اور بھی وظائف ایک دوسرے کے لیے بندش کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کون سا وظیفہ کس کے لیے بندش بن جائے گا تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں اصل سوال کے جواب کی طرف کہ اگر واقعی بندش ہو یا وظائف اثر نہ کر رہے ہوں تو اس کا اصل توڑ کیا ہے؟ بندش اگر لگ گئی ہو، چاہے بھولے سے یا غلطی سے یا جان بوجھ کر ہو، تو اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین، اصل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا، مگر سب سے پہلے اپنے کیے پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آپ سچی توبہ کریں، استغفار پڑھیں، دل سے اللہ کے سامنے جھک جائیں، کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ یقین کریں استغفار بند دروازے کھول دیتا ہے۔ دوسری چیز نماز کی پابندی ہے۔ یاد رکھیے، نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل طاقت نہیں رکھتا، اس لیے استغفار بھی کریں اور 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھیں۔ یہ تمام کوشش اس عمل کے لیے سہولت کا باعث بنے گی جو ہم آپ کو عنقریب بتانے جا رہے ہیں، مگر نماز فرض ہے، اس لیے اسے ہر حالت میں اپنے اوپر لازم کریں۔ استغفار میں ناغہ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ تیسری چیز درود پاک کی کثرت ہے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ کوشش کریں کہ نماز والا درود شریف جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے وہ پڑھیں، ورنہ آپ کوئی سا بھی مختصر درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سے بھی مختصر درود چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی مختصر درود وہاں دے دیے جائیں گے۔ اس میں بے شمار برکتیں ہیں۔ درود پاک 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک زبردست روحانی عمل کریں، صرف 1 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت ہے، اگر ممکن ہو تو روزانہ، ورنہ کم از کم 3 دن میں ایک بار گھر میں سورہ ملک کی تلاوت ضرور کریں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ شیطانی اثرات اور منفی چیزوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یاد رکھیے، اصل طاقت صرف اللہ کے کلام میں ہے، اور جب انسان یقین، صبر اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو بند راستے بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز آیت الکرسی اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس صبح شام پڑھنے کی عادت بھی بنائیں۔ یہ ایک مضبوط روحانی حفاظت ہے۔ اسی طرح پانی پر درود شریف، آیت الکرسی، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر بھی ہفتے میں ایک بار دم کر لیا کریں، پھر وہ پانی خود بھی پئیں، گھر میں تمام بچوں اور بڑوں کو پلائیں، اور اس کا گھر کی چاروں کونوں میں دیواروں پر بھی چھڑکاؤ کریں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی بندش ہے یا کوئی سایہ، سحر، جادو، تعویذ، گنڈے کے اثرات ہیں وہ فوراً دور ہو جائیں گے اور سفلی محلوقات آپ کا پیچھا چھوڑ کر دور بھاگ جائیں گی۔ اس سے دل کو سکون اور گھر کو برکت ملے گی۔
ناظرین، پانچویں چیز صدقہ ہے۔ صدقہ بھی بہت بڑی حفاظت ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن روزانہ یا ہفتہ وار ضرور دیا کریں، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے۔ بحوالہ شعب الایمان۔ ایک اور واضح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ اس لیے اگر بلاؤں مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کم از کم مہینے میں ایک بار صدقہ ضرور دیں، چاہے 100 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور بہت اہم بات بھی سماعت کر لیں کہ اپنی کمائی کو حلال رکھیں، کیونکہ جب رزق میں حرام شامل ہو جائے تو بھی وظائف و تسبیحات اور دعاؤں کا اثر بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، وظائف صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ اللہ سے تعلق کا نام ہے۔ اگر بندے کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہو تو ایک یا اللہ بھی کافی ہوتا ہے، اور اگر تعلق کمزور ہو تو ہزاروں وظائف بھی بے اثر محسوس ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے رب کی طرف واپس آ جائیں، دل کو صاف کریں، گناہوں سے توبہ کریں، یقین کو مضبوط کریں۔ یقین کریں زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں رکاوٹیں بڑھ گئی ہیں، کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، خوشیاں ادھوری رہ جاتی ہیں، تو فوراً ہر چیز کو بندش نہ سمجھیں، کیونکہ کبھی یہ نظر بد ہو سکتی ہے، کبھی حسد، اور کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ نظر بد ایک حقیقت ہے، اور حسد دل کی ایسی بیماری ہے جو پہلے حسد کرنے والے کو جلاتی ہے، پھر دوسروں کی خوشیوں پر اثر ڈالتی ہے۔ یاد رکھیے، اصل حل صرف وظیفوں کی کثرت میں نہیں بلکہ سچی توبہ، مضبوط یقین، حلال رزق اور اللہ سے سچے تعلق میں ہے، اور یہی وہ راز ہے جو انسان کی بند زندگی میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، مشکلات آئیں گی، رکاوٹیں بھی آئیں گی، لیکن اللہ اگر آپ کے ساتھ ہو تو کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے کوشش کریں کہ تعلق مع اللہ مضبوط بنائیں۔ اب ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر روحانی اعمال یا وظائف بند کیسے جاتے ہیں، کیسے بندے جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، اسلام میں جادو اور نظر بد کا ذکر موجود ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت میں سب سے افضل اور اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، یہاں تک کہ آپ بعض کاموں کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ آپ نے وہ کر لیا، حالانکہ آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ کیفیت کچھ مدت تک رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے شفا عطا فرمائی۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ روایات کے مطابق یہودی شخص لبید بن اعماس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، مگر یہ اثر محدود اور وقتی تھا، دین اور وحی محفوظ رہے، اللہ نے فوراً شفا عطا فرمائی۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آزمائش اور تکلیف کا آ جانا کمزوری کی علامت نہیں بلکہ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، ہر مشکل کو فوراً بندش کہنا درست نہیں۔ کبھی یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، کبھی انسان کے اپنے گناہوں کا اثر، اور کبھی بے صبری اور غلط طرز زندگی بھی مسائل کا سبب بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، سورہ فاطر۔ یعنی شیطان انسان کو خوف میں ڈالتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، عبادت سے دور کرتا ہے۔ اسی لیے اصل حل خوف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سچی واپسی میں ہے۔ جب انسان اپنے دل، نیت اور اعمال کو درست کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی رکاوٹیں آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اپنے وظائف کو کھولنا چاہتے ہیں یا اپنے وظائف کی بندش دور کرنی ہے، بندش دور کرنے میں چند طریقے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جب آپ آزمائیں گے تو آپ اتنا نفع اٹھائیں گے، آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی سوچ سے باہر ہوگا اور آپ کو زندگی کا مزہ آ جائے گا، آپ کی زندگی میں سکون بڑھ کر آئے گا۔ تو آج میں آپ کو چند ایسے آسان اور مفید اصول بتاتا ہوں جو روحانی سکون، یکسوئی اور عبادت میں برکت پیدا کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ، سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ خاص طور پر جمعے کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ اس میں آیات الکرسی پر جب آپ پہنچیں تو یہاں پر آپ نے 41 بار آپ نے اسی آیت
الکرسی کو پڑھنا ہے۔ تصور یہ رکھنا ہے کہ جو بھی مجھ پر بندش کی گئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ اس بابرکت عمل شروع کرنے سے پہلے آپ ایک چھری خرید لیں۔ اس کا دستہ بھی اور چھری بھی ساری لوہے کی ہو یا پھر سٹیل کی ہو، اس میں کوئی بھی چیز لکڑی کی شامل نہ ہو۔ آپ جیسے جیسے 41 بار آیت الکرسی پڑھ لیں، چھری پر دم کریں اور اپنے سامنے ضرب کا نشان لگائیں اور کہیں کہ جتنے میرے اعمال پر پیوند لگی ہوئی ہے میں نے ساری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے عمل سے، اس کلام کی برکت سے مکمل ختم کر دیے ہیں۔ اس وقت آپ کی بندش دور ہوگی۔ آپ یہ عمل کر لیں، آپ کے اعمال اس کے بعد کوئی مائی کا لال نہیں باندھ سکے گا، انشاءاللہ بندش دور ہو جائے گی۔ دوسری اہم بات، اپنے گھر اور دل کو ذکر الہی سے آباد رکھیں۔ صبح و شام کے اذکار، درود شریف، استغفار اور معوذتین کی پابندی کریں۔ یہ اعمال انسان کے دل کو مضبوط کرتے ہیں اور روحانی سکون عطا کرتے ہیں۔ اور ایک بہت ضروری نصیحت، ہر شخص سے تعویذات اور مختلف عملیات لینے سے بچیں۔ بعض اوقات انسان خوف اور پریشانی میں ہر کسی کی بات مان لیتا ہے، جس سے ذہنی دباؤ اور وہم بڑھ جاتا ہے۔ ہمیشہ مستند دینی رہنمائی اختیار کریں اور اپنے معاملات میں اعتدال رکھیں۔ یاد رکھیے، اسلام ہمیں خوف نہیں بلکہ امید سکھاتا ہے۔ کسی بھی انسان، جادوگر یا مخلوق کو یہ طاقت حاصل نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو مستقل نقصان پہنچا سکے۔ اصل کامیابی اس میں ہے کہ بندہ اللہ پر بھروسہ کرے، نماز کی پابندی کرے، گناہوں سے بچے اور اپنے دل کو صاف رکھے۔ اگر انسان سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے تو وہی رب بند راستے کھول دیتا ہے، پریشانیاں آسان کر دیتا ہے اور دلوں کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، روحانی مسائل میں سب سے اہم چیز اعتدال، دعا اور اللہ پر کامل بھروسہ ہے۔ بہت سے لوگ مختلف چیزوں اور عملیات میں اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ اصل مقصد یعنی اللہ سے تعلق مضبوط کرنا پیچھے رہ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن پاک شفا ہے اور اس کی تلاوت انسان کے دل، روح اور ماحول پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ روحانی سکون چاہتے ہیں تو سورہ بقرہ، آیت الکرسی، معوذتین، سورہ مزمل اور دیگر مسنون اذکار کو محبت اور یقین کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آج لوگ یا چند جعلی عامل اور غلط پیر مختلف جڑی بوٹیوں یا خوشبودار اشیاء جیسے لوبان، ہرمل یا گگل وغیرہ کو جادو توڑنے کا علاج اور بندش ختم کرنے کا ذریعہ بتاتے ہیں اور آپ سے فضول خرچی کرواتے ہیں، مگر آپ پھر بھی مسائل سے باہر نہیں نکل پاتے۔ تو یہ چیزیں روایتی طور پر ماحول کو خوشبودار بنانے یا ذہنی سکون کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ ان کا جادو ٹونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل شفا اور اصل عزت صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، نہ کہ کسی مخصوص چیز میں ذاتی طاقت ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے اگر کوئی شخص روحانی پریشانی محسوس کرے تو سب سے پہلے یہ امور اختیار کرے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ نمبر 2، صبح و شام کے مسنون اذکار۔ نمبر 3، آیت الکرسی اور معوذتین کی تلاوت۔ نمبر 4، درود شریف اور استغفار کی کثرت۔ نمبر 5، سورہ بقرہ کی باقاعدہ تلاوت۔ نمبر 6، صدقہ اور حلال رزق کا اہتمام۔ عزیز دوستو، اگر انسان سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک سچی دعا، ایک آنسو اور ایک سجدہ کبھی کبھی وہ اثر رکھتا ہے جو ہزاروں الفاظ میں بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کوئی روحانی عمل کریں تو اس میں چند چیزوں کا خیال رکھیں۔ نیت خالص اللہ کے لیے ہو، نماز اور حلال رزق کی پابندی ہو، دل میں خوف کے بجائے یقین ہو، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچیں، ہر چیز کو جادو یا بندش سمجھنے کی بجائے اپنی اصلاح پر بھی توجہ کریں۔ ناظرین، یہ تھے وہ چند اعمال جن کو کرنے سے آپ وظائف پر لگی بندش فوراً دور کر سکتے ہیں، مگر ایک اہم ہدایت نوٹ کر لیں کہ جب تک آپ کی بندش دور نہیں ہو جاتی تب تک آپ کوئی بھی وظیفہ نہ کریں۔ جیسے ہی آپ کو علم ہو کہ اب بندش دور ہو گئی ہے تب آپ پوچھ کر وظائف کر سکتے ہیں۔ اگر وظائف کرنے کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ کر اجازت لے سکتے ہیں تاکہ کہیں آپ متضاد وظائف سے کوئی نقصان نہ کر بیٹھیں۔ امید ہے کہ آپ کو ساری ہدایات سمجھ آ چکی ہوں گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے اور ہمارے اعمال میں لگی بندش کو ان بابرکت اعمال کے سبب دور فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا
ایمان افروز پیغام۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور اس چینل ایمان کا سفر کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔